الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي من الكتاب وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، دوستو اور عزیز طلباء، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا فی رمضان. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج سے ہم ایک مقدس بابرکت مہینہ میں داخل ہوئے ہیں جس کو شعبان کہتے ہیں. اللہ کے رسول بھی دعا کرتے تھے، ہم بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس مبارک مہینوں کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر اور صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان میں داخل فرما تاکہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے دربار میں، تیرے دربار میں معافی چاہیں. حضرات، بہت سارے عنوانات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ان دن جب آتے ہیں تو جائزہ لیتے ہوئے کس بات کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینا ہے. اللہ سے رشتہ کس چیز سے، کس عبادت سے ہمارا قائم ہوتا ہے، اور کس وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کس عمل سے ہم برائیوں سے دور رہ سکتے ہیں، اور کس وجہ سے ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں. اور وہ تمام چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ سے رشتے کو قائم کرنے والی، اللہ کے طرف سے ہمیں حفاظت جو ملنے والی ہے، وہ نماز. جیسا کہ سورۃ العنکبوت کی ایک آیت، میں نے آیت نمبر 45 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کے اندر جو حکم دیا گیا ہے، اتل ما اوحی من الکتاب، جتنا ہو سکے وقت نکالیے وہ اللہ کی کتاب جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، نور مبین ہے، روشنی ہماری دنیا کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کا بچھایا ہوا ایک دسترخوان ہے، ایک مضبوط رسی ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. جہاں تک ہو سکے ایک معنوں میں یہ سمجھ کے چلے کہ ہم کو رمضان آ گیا ہے، اس کو کیا عبادت سے کریں. حقیقت میں ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، سمجھیں آپ. یہ جو ہے جہاں تک ہو سکے قرآن کا مطالعہ کریں، پڑھیں. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. آپ کہیں آپ کو پڑھو بلکہ نہیں آتا، عربی میں نماز پڑھو بلکہ نہیں آیا. پڑھنے کے لیے بھی عربی میں لفظ ہے، قرأ، یقرؤ، قرآن، یہ سب الفاظ نہیں ہیں. لیکن نماز کے تعلق سے قرآن میں کئی جگہ پہ بات آئی، اقیم الصلاۃ،
نماز کو قائم کرو تم۔ قائم کرنا کیا معنی میں ہے؟ اپنی ذات سے قائم کرنا، اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دینا، اطراف و اکناف میں اپنے دوست و ماحول، اپنے بچوں، سب کے لیے قائم کرنا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں ہم میں کہ ہم نماز کی پابندی تو کرتے ہی ہیں، الحمدللہ کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے پورے گھر کے افراد نماز کے پابند ہیں۔ یہ بھی جائزہ لینی چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے جو بچے ہیں وہ نماز کی ترغیب میں پڑھ رہے، اور یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جن دوستوں سے ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں، قربانیاں دے دیتے ہیں، جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دوستوں کے، کیا وہ ہمارے دوست نماز کی پابندیاں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو نماز کی طرف دعوت دی؟ ان کے ساتھ ہم نے نماز کی طرف آئے؟ ایک محلے میں ایسی صبح کے وقت گزر ہوا، بڑا اچھا دکھا کہ کچھ بچے جو ہے صبح کے وقت پکارتے ہیں محلوں میں، الصلاۃ، نماز کو آ جاؤ، نماز جو ہے بہتر ہے سونے سے، کیا سلوگن سے؟ صبح کی نماز کیا ہو رہی ہے ہماری؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو تم۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء۔ اگر آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، آپ کے اندر خود یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جتنی برائیاں چاہے ظاہر میں ہیں چاہے باطن میں ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اس وجہ سے بچ جائیں گے کہ آپ اللہ کے سامنے اگریمنٹ کر کے آئے، اللہ کے ایک بندے ہونے کا ثبوت دے کر آئے، آپ عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہوئے، یہ کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے اور اٹھے۔ کیا مجال ہے کہ باہر جانے کے بعد اللہ کو بھول جائیں آپ؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، فحش کا، یہاں تک کہ نماز کی صحیح طریقے سے آپ نے ادائیگی کی ہے، فحش کی طرف جانا تو دور کی بات، فحش کا سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ مجھے نہیں کرنا ہے ٹھیک، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ کے سامنے منہ دکھایا ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ دیکھو کتنی ذکر ہوئی، کتنے تسبیحات پڑھتے ہیں، کتنے قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز اکبر کہا گیا۔ وہ تمام قرآن کا پڑھنا، تمام تسبیحات، تمام دعائیں، تمام جتنے اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز میں جمع کر دیا ہے۔ آپ نماز کے پابند ہیں تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ سے قریب بھی ہو رہے ہیں، ساری چیزیں نماز کے اندر جمع کر دی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا چیز ملی ہے ہمیں، کیا چیز اللہ کی طرف سے ملا۔ معراج کے واقعات پڑھے اور دکھ کی بات بھی ہے، بڑا دکھ درد پیغام بھی ہے۔ معراج کی رات میں ہم نے معراج کیا کہا، کتنے نوجوان بچے جو ہے گاڑیوں پہ جا کے جو ہے معصوم، ابھی ایکسیڈنٹ ہوئے، ایک جگہ نہیں دوسری جگہ بھی ہوئے، 2-3 جگہ ایکسیڈنٹ ہوئے، کچھ نوجوانوں کے ہیں، کچھ معصوم بچوں کے ہوئے۔ سمجھ میں آ رہے ہو؟ ابھی آج اخبار پڑھی آپ، جو ایکسیڈنٹ کی رپورٹ آئی ہے 7,000-8,000 کے قریب ہے، اس میں مرنے والوں کی تعداد نوجوانوں کی ہے، اور وہ بھی بائک کی وجہ سے مرے ہوئے۔ آج کے اخبار پڑھی آپ، کیا حال، کیا یہی رات ہم معراج منائیں؟ اور دکھ کی بات، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ دوسری قوم کے لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائی یہ شب برات یہ جائے راتوں میں گھروں میں بچوں کو پابند نہیں کرتے کیا آپ لوگ؟ سوچیے، پہلو دیکھیں آپ، جبکہ معراج ملی نماز، اور یہ نماز کا پہلو کیا کر رہے ہیں ہم؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک اور جگہ سورہ حج میں ایک آیت آئی ہے، دیکھیے یہاں بہت بڑا ذمہ داری، ایک ریسپانسبلٹی، ایک خیر امت کے نام پہ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ نے آپ کو اختیارات اگر دیے، آپ کو کچھ پاورز دیے، کچھ اختیارات دیے، یا گھر کے اندر آپ کی ایک طاقت ہے، بڑے بھائی کی حیثیت سے ہے، یہ جو ہے باپ کی حیثیت سے ہے، آپ کو اللہ نے سکت دیا، تو اس کا مرتبہ کا پہلا کیا کام کر سکتے ہیں آپ؟
اگر مجھے طاقت دی ہے تو میں بچوں کو جو اچھا کھلاؤں پلاؤں، ان کو پیسے دے، عائش کروں، گاڑیاں دلاؤں۔ کیا کرتے ہیں پہلا کام؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا دیکھو ہم نے طاقت دی، تم کو مرتبہ دیا، کچھ پاور بھی دیا ہے، تو کیا کرتے آپ؟ قرآن نے نقل کیا سورہ حج کے اندر، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم کسی کو زمین میں کچھ طاقت دے، آپ پورے اس کو لیجئے، خاندان کو لیجئے، گھر کو دیا، اگر ہم ان کو کچھ طاقت دیے، کچھ بڑپنا دیے، کچھ ان کو مین پاور دیے، کیا کرتے ہیں؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں پہلے۔ اگر میں ہوں، میرے گھر کے اندر میرے بچے، میرے معصوم بچے، اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز پڑھنا ہی ہے، تو میرا بڑکنے کا کوئی پاور ہی نہیں۔ ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھو، پڑھنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں، پڑھے تو پڑھو، نہیں پڑھے تو چھوڑ دیا نہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ تم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں یقیناً ملنے والا ہے، ضائع ہونے والا نہیں۔ ایک اور جگہ پر جو ہے قرآن نے کہا کامیاب کس کو کہتے ہیں، کس بیس پہ کامیابی ہے، ہمارے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیاب ہوں گے یا ہو جائیں گے نہیں کہا قرآن نے، قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو چکے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، ان کے بارے میں شکی نہ کرو، یہ ناکام ہے۔ بلکہ کون؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہاں پڑھو، قائم کرو، بولا، یہاں کیا کہا؟ وہ لوگ کامیاب ہو چکے، ان کی زندگیاں کامیاب ہو گئی، آخرت کامیاب ہو گئی ان کی، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کر کے پڑھتے، عاجزی انکساری کے ساتھ خدا کے دربار میں کھڑے ہوتے، وہ لوگ کامیاب ہو گئی۔ اور جو ہے سورہ مدثر میں ایک جگہ آتا ہے، فی جنات یتساءلون، جنت کے اندر، اب سب ہیں دنیا میں جو دوست احباب ہیں، سب ہیں، سب جائیں گے اللہ کے پاس، سب جائیں گے، سب ہم ملیں گے، جو پہچانتے ہیں سب جائیں گے۔ اب کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ بڑے گہرے دوست جو نماز کو بلاتے تھے، جن کا مذاق اڑاتے تھے، نماز کی ترغیب دیتے تھے، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، وہ جنت میں جائیں گے۔ جو لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، یہ کہاں ہوتا، یہ کدھر ہوتا، یہ ایسے جگہوں پہ نہیں بولنا، ایسے جگہوں پہ نہیں کرنا، حضرات برائیاں کھلم کھلا ہو رہی ہیں، فحش کاریاں کھلم کھلا ہو رہی، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا۔ جب وہ کھلم کھلا پیغام دے رہے ہیں، کیا اچھائی کا پیغام ہم کھلم کھلا نہیں دے سکتے؟ سوچئے آپ، سورہ مدثر میں آتا ہے فی جنات یتساءلون، جنت میں پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں سے۔ سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ نماز کا نہ پڑھنے والا، نماز کا نہ پڑھنے والا، نماز چھوڑ دینے والا۔ عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے تم تو بڑے زبردست تھے آدمی، بڑے ہولڈ والے تھے، بڑا مرتبہ تھا، بڑا دوستوں میں بڑے جان تھی آپ کی، کیا ہو گیا تم جہنم میں چلے گئے؟ ما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ سقر، جہنم میں چلے گئے۔ جنتی مجرموں سے سوال کر ما لکم فی سقر، ارے تم ادھر کیسا چلے گئے جہنم میں؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ قرآن نقل کرتا ہے وَقَالُوا، وہ سب کہیں گے، سنگولر فارم نے پلورل فارم استعمال ہوا، وَقَالُوا، یہ پورے مجرمین دوست کیا کہیں گے؟ لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں، اس وجہ سے یہاں آ گئے۔ سوچئے دوستو، لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں۔
ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ہم کو کہیں گے ہم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ذرا جھک جاؤ، ذرا رکوع کرو، تمہاری کمروں کو ذرا جھکا دو، وَهُمْ لَا يَرْكَعُونَ، ان کی کمریں جھکیں گے نہیں۔ بھئی یہاں جھک رہے تھے، جانچ بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، بڑے یہ کرے، وہاں نہیں جھکے گی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب بھی ان کو نماز کے وقت پر ہم بولتے تھے، ان کو ترغیب دیتے تھے، انکریج کرتے تھے، پیغام دیتے تھے، ان کے وہ وقتوں پہ نماز کے لیے نہیں آتے، کمریں جھکتے ہیں۔ مَا لَكُمْ فِي سَفَرٍ، کیا ہو گیا ان؟ قرآن کے اندر بہت سے میرے دوستو آیتیں ہیں، تو نوجوانوں سب کے لیے پیغام ہے کہ جب ہمارے اندر نماز نہیں ہے تو کیا بات کریں؟ الحمدللہ پڑھتے ہوں گے، سب چیزیں کرتے ہوں گے، لیکن صحیح طریقے سے۔ آپ کو پہلی حدیث معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی، اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اور نماز کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی صبح کی نماز پڑھ لیا، الحمدللہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو صبح کی نماز مل جائے، انہیں پڑھ لیا، اڑ گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ظہر آئی اس کی، انسان نہیں، فجر سے لے کے ظہر تک، ظہر سے لے کے عصر تک ٹائم ہوتا ہے، اس میں بہت سے گناہ کرتے ہیں ہم، کہیں زبان سے ہوتا ہے، کہیں آن سے ہوتی ہے، کئی قسم کے گناہ میں مبتلا۔ حضور کے حدیث، حضور تو فرماتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد انسان گناہوں کی آگ کو بھڑکاتا ہے، آگ بھڑکاتا ہے، اور وہ آگ سرد کر دیتا ہے، سرد ہو جاتی ہے اگر اس نے ایک نماز دوسری پڑھ لی۔ صبح سے ظہر، ظہر پڑھ لی، سرد پھر ہوتے ہیں، فطری چیز ہے، گناہوں میں جاتے ہیں، ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی روزانہ صبح نہاتا ہے، بڑا فرش ہوتا ہے، بھائی روز نہاتے بڑے پاک صاف رہتے ہیں۔ حضور بولتے ہیں کہ اگر ایک آدمی روزانہ 5 مرتبہ نہائے اور 5 نہروں سے نہائے، الگ 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 نہروں سے، کیا اس کو آپ صاف ستھرا نہیں کہیں گے؟ اس کے جسم پہ کوئی میل کچل نہیں رہے گی؟ یقیناً نہیں رہے گی اگر اس نے 5 وقت نماز پڑھی ہے، 5 الگ الگ نہروں سے اس نے نہایا۔ اور حضور ایک اور مثال دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کے ذریعے سے ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کا پانی گرتا ہے، حقیقت میں یہ چھوٹے گناہ گر جاتے، چھوٹے چھوٹے گناہ گر جاتے، ہاتھ سے کیے، کلی کرے، زبان کے، آنکھوں سے ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ گر جاتے۔ اگر وضو کر لیا، دعا پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ میں تیرے گناہ کو معاف کر لیا ہوں وضو کے ذریعے سے، اے اللہ مجھے پاک تیرے پاک لوگوں میں شامل فرما، ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تو نے توبہ قبول کر لی۔ جنت کے دروازوں سے بھی اسے بلایا جائے گا اس دعا کو پڑھنے کو۔ اس کو قائم کریں ہم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان کے نمازوں کا رجسٹر لاؤ پہلے۔ اگر نمازوں کا رجسٹر، حضور فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، ان صلحت سہل سائر عملی، اگر ان کی نمازیں صحیح ہیں سارے معاملات بھی صحیح ہوں گے۔ اگر فسدت صلاۃ، اس کی نماز صحیح نہیں ہے، سائر عملی، اس کے پورے اعمال جو ہے بڑے بیکار ہو جائیں گے، یہ کہا گیا۔ بہرحال خطبے کا پورا خلاصہ میرے دوستو، ایک مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے، اللہ کرے کہ آگے مہینے بھی ہمیں ملے، لیکن ہم یہ تیاری کریں کہ جس سے ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے قربت حاصل کرنا ہے وہ نماز کی پابندیاں۔ اب اس کے لیے خلاصے کے طور پہ 10 پوائنٹ کو نوٹ کر کے اٹھے ہم کہ کیا کرنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان حالات میں، ان مصائب میں، ان پریشانیوں میں علاج بھی ہے نماز کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلی چیز
موجودہ حالات میں ہر قسم سے اللہ کی مدد ہونا ہے۔ اللہ نے کہا نماز سے اور صبر سے مدد لو، اللہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ نمازوں کا اہتمام کریں، ہماری نماز کوئی نہ چھوٹے پائے۔ نمبر 2، فرائض کے ساتھ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کریں۔ فرائض تو پڑھ لیتے ہم، جمعہ کے دن آخر میں ہمارا مقصد ہے 2 رکعت پڑھ لیے بس ختم، نہ فرائض نہ سنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا آ کے بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھو، اس نماز کی فضیلت نہیں معلوم۔ فرائض کے بعد بھاگتے، ایسا بھاگتے، سنتوں کی کوئی کانسیپٹ نہیں۔ جب فرائض اور سنتیں تو نفل کا کیا سوچے ہم، سوچے آپ۔ تو یہ دوستوں، نوجوانوں خاص کر فرائض کے ساتھ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز، آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں تھوڑا ٹائم لگائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 4 رکعت والی نماز 3 رکعت میں مت پڑھیے، خدا کے لیے 1 منٹ کی تو 1 رکعت ہونا، 2 منٹ کی تو 1 رکعت ہونا۔ کبھی دیکھتے ہم کہ بھائی 1 منٹ رہتا، نماز کو آتے لوگ 4 رکعت پڑھنا رہتا، کھڑے ہو جاتے آرام سے۔ ارے 1 منٹ میں 4 رکعت، ذرا خشوع خضوع ہونی چاہیے نماز کے اندر۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور کی مشہور حدیث ہے، دیکھو تم مجھے دیکھ رہے ہو میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح کی نماز کی کوشش تو کرو، تم خشوع خضوع ہو۔ چوتھی چیز، نماز کو وقت پر ادا کریں۔ وقت ملا ہے نماز کا وقت، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں 2 منٹ پڑھ لیں گے۔ شیطان بڑا زبردست کام کرتا ہے، چلے جاتی ہے آپ کی۔ اب ایک چلے گئی، 1 دن کی چلے گئی، دوسرے دن اب جمعہ سے شروع کریں گے۔ یہ ہوتا آزما کے دیکھیے آپ، ایک نماز آپ کی وقت پر ادا نہ کی گئی، دوسری نماز شیطان پڑھنے نہیں دے، دوسری چلے جاتی، تیسری چلے جاتی، دن بھر کی غیب شام میں دیکھیں گے آپ۔ وقت پہ ادا کریں، پکڑنا پڑتا ہے، باجماعت ادا کریں، تکبیر و تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ مرد، عورتیں، خواتین، بچے، دوست، احباب، کہیں بھی کیوں نہ ہو، نمازوں کا اہتمام کریں آپ۔ اور جو ہے خاص کر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں سستی اور کاہلی نہ کریں۔ جان پہ کہ نہیں، حضور فرماتے منافقان کی علامت، وہ صبح اٹھنے سے بیزار ہوتے تھے اور شام میں جو کھانا کھا لینے کے بعد پڑھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن سستی اور کاہلی کا نبی کریم سے خاص 2 نمازوں کا کیوں ذکر کیا آپ؟ صبح میں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ دعوتوں کے نام پر کتنی نمازیں چل جاتی ہیں ہماری۔ یہ 2 نمازوں کا اہتمام کریں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی کی فکر کرتے رہیں۔ اسکولز، کالجز، آفس، گھروں میں ماحول کو کریٹ کریں۔ اب ہر جگہ پہ موقع ملتا نہیں ہے، جا کے کہاں کے تو بچھا دیں گے پڑیں گے، ویسا نہیں ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے۔ آپ ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے میری نماز نہ چھوٹے، اللہ راستے بنائے گا یقیناً، جانیے۔ لیکن ہم ہی اگر چوتھائی کریں گے تو آفسوں میں بہت سے جگہوں پر مسلم امپلائز ہوتے ہیں اور ہم ان کو انکریج کریں نماز پڑھے، ان کی وجہ سے ہمیں بھی برکت ہوتی ہے، ہمارا فرائض میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نماز کی ترغیب دے، پھر اس کے بعد نماز کے بعد چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کا، نماز کے بعد دعا کریں۔ آپ مغزہ ہے، پوری جو نماز پڑھیں آپ کا مغزہ ہے۔ اب نمازوں کے بعد دعائیں، کتنے دعائیں سب بھاگ جاتے ہیں، نماز دعائیں نہیں، اصل دعا تو ہے، کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں اس مہینے کے تیاری کے حساب سے، رمضان کی تیاری کے حساب سے۔ نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ نمازوں کے تعلق سے جو ہے غفلت اور لاپرواہی نہ کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ہم سب کو یہ مبارک مہینے کی برکتوں سے بھی نوازے، آگے رمضان ہمیں نصیب کرے اور نمازوں کی ہمیں پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ۔